سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن مسلم يسعد الجنة ثلاثة القول الجنة اللهم ادخلنا الجنة من استزعج من النار لله ثلاثة قالت نار اللهم اجرنا من النار۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست حدیث ہے۔ حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص 3 بار جنت کی دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، مجھے جنت دے دے، اللہم ادخل جنہ، اللہم ادخل لی جنہ، یا اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جنت اس کے لیے سفارش کرتی ہے، اے اللہ یہ شخص جو مجھے مانگ رہا ہے تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ پھر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہم اجرنی من النار 3 دفعہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم کہتی ہے اے پروردگار اس کو جہنم سے پناہ دے دے۔ کتنا بڑا وظیفہ ہے جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خطر طریقے سے انسان کو جنت میں جانا اور دوزخ سے بچنا آسان فرما دیا۔ حالانکہ یہ حدیث ہم نے بارہا سنی ہوگی، لیکن شیطان ایسا چکر دیتا ہے انسان کو کہ دعا کے وقت کو یاد ہی آنے نہیں دیتا، چیز دماغ سے نکال دیتا ہے۔ جب بھی دعا کے لیے مانگے گی اور ایسی چیز ذہن میں ڈال دے گا کہ یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، اور اتنی بڑی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو دماغ سے نکال دیتا ہے۔ تو معمول بنا ہے اس کا کہ ضرور دعا کے ساتھ 3 دفعہ یہ مانگنا چاہیے، اللہم ادخل جنہ، اللہم ادخل جنہ، اللہم ادخل جنہ، اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اور 3 دفعہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ دوزخ سے مجھے بچا، یا اللہ دوزخ سے مجھے بچا، یا اللہ دوزخ سے بچا۔ اب دیکھنے میں تو آدمی سوچتا ہے کہ 3 چیزوں سے میں 2 دفعہ مانگوں تو یہ اتنی آسان کیسے ہو سکتی ہے چیز؟ پہلی چیز تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین بڑھائیں اپنا، یہ یقین کی کمی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں مانگوں گا تو جنت مل جائے گی، میں دوزخ سے بچ جاؤں گا اس بات سے، میں تو اتنے گناہ کیے ہیں، میں تو یہ کرتا ہوں فلاں کرتا ہوں۔ تو پہلی چیز تو اگر ہمیں یقین نہیں ہوگا اللہ کا نبی کے ساتھ کی حدیث پہ تو ہم کبھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر یقین ہوا تو ہم اس چیز کو کبھی لوز نہیں کر سکتے۔ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بندہ یقین کرے گا، آپ پیغام لے کر آئے تھے، میسنجر تھے اللہ کے، آپ ہمیں یہ چیز دینے آئے تھے، بتانے آئے تھے، آپ علامہ ہمیں اچھی چیزیں بتاتے، تو کوئی چیز سرکاری دم سے زبان مبارک سے نکلی ہو وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟
لیکن یقین کمزور ہوتا ہے، آدمی کا یقین نہیں کرتا، تو پھر اس عمل کو بھی نہیں کرتا اس کا کتنا یہ زبردست عمل ہے، لیکن یقین نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس عمل کو نہیں کرتا۔ یہ پکا یقین ہو کہ جو بندہ یہ تو ہم مانگے گا 3 دفعہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا اور دوزخ سے بچ جائے گا۔ پردہ اس کے نقطہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے یا ہم گناہ کرتے ہیں یا فضول قسم کی عادات ہیں ہمارے میں، یا ہم بہت برے ہیں یا بڑے کمزور ہیں، ہزاروں عیب ہمارے میں ہے، اسے یہ آج ہیں تو کل ہو سکتا ہے کل نہ ہو، ضروری تو نہیں کل بھی اتنے برے آدمی ہوں گے، ہو سکتا یہ تو نہیں سکتا کل بھی اسی طرح ہو، کل بھی آپ گندے کام کرنے کو دل کرے آپ کو، یہ تو آج ہے نا آپ سبحان اللہ۔ تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بدل دے اور کل آپ ایک نئے انسان ہو جائے، مطلب اللہ بدل دے۔ تو ان دعاؤں کا فائدہ یہ ہے کہ جب جس دعاؤں میں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں تو وہ چیز ملتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے انسان کو وہ جنت کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ بولیں سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ جیسے ایک قسم کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں برائیوں سے بچ جاؤں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے انسان کو جنت کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ خود بخود اللہ پاک ایسے وسائل پیدا فرماتے ہیں کہ جنت کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ کر کبھی بھی کہ میں بہت گناہ گار آدمی، اتنی بڑی دعا کیسے مانگوں، میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے نیک ہو سکتی ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ بات تو صاف نہیں، میں نہیں ہو سکتا نیک جناب، بہت مشکل ہے، بڑا مشکل ہے جی، میں نیک کسی بات کر رہا ہوں۔ ایسے اتنے نا امید ہوئے ہوتے ہیں لوگ، آپ دیکھیں صاف کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں چھوڑو ہم کہاں نیک ہو سکتے ہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسی بات ہے ہماری۔ ٹھیک ہے، شیطان نے اتنا نا امید کیا تو یہ فیل تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ضرورت نہیں کے لیے آپ نماز پڑھیں، یہ بھی نہیں ضروری کہ آپ وضو کریں، دو معمول بنا لیں یہاں پہ، چلو بھائی جب سونے جاؤں گا تو 3 دفعہ یہ کہہ کے جاؤں گا، سونے لیٹوں گا بسترے پہ تو میں 3 دفعہ یہ کہہ دوں گا اللہ مدخلنی جنت۔ چلو عربی میں نہیں آتی، اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس طرح اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ یہ معمول بنائے کہ سوتے وقت کتنے برا کوئی نہ ہو، کتنے گھٹیا کیوں نہ ہو، کتنے گناہ گار کیوں نہ، سوتے وقت یہ معمول بنانے کی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک؟ بھولے نہ، شیطان بلائے گا، نا امید نہ ہو، کیونکہ ایک چیز آپ کے اندر ایمان ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ہم بہت گناہ گار ہو گئے ہیں، سیاکار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ایک بات کی یاد ایمان تو موجود ہے نا ہمارے میں، ایمان دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر امید نہیں ہم چاہیے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو بتائیے یہ چیز، اللہ کی قسم آپ دیکھ لیے، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اس کے تعلق آپ کر کے دیکھیے، بڑے سے بڑے گناہ آپ کو ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو سونے سے وقت آپ یہ معمول بنا لیں، یہ نہیں کہ بھائی جو گناہ گار ہے، برا آدمی وہی یہ پڑھے، نہیں، اچھے اعمال والے بھی پڑھیں۔ کل کیا پتا جس طرح آج ایک آدمی برے عمل پر ہے تو کل اچھا ہو جائے، تو کیا پتا آج ہم اچھے عمل میں تو کل برے ہو جائیں، پھر پتا تو نہیں۔ تو یہ وہ سیکیورٹی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے، یہ چیزیں سیکیورٹی ہے، یہ حفاظت کرنے والی چیزیں ہماری حفاظت ہوتی ہے ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی بھول جاتا ہے نا، تو اس میں یہ کرے کہ اس کو اپنے ایک ٹائم پہ فکس کر لے اس چیز کو، پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے صبح اٹھنے کا اور رات کو لیٹنے کا۔ اگر یہ 2 ٹائم مقرر کر لیں، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، جس کو آپ اٹھیں گے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا آپ نے، اور سیدھے اٹھیں، آپ اٹھ کے بس بیٹھ کے بسترے پہ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ مجھے
کہہ کے اس پہ ہاتھ پھیریں اور اللہ توفیق دے دے تو ایک دفعہ پیارے آخر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے جنت کی کنجیاں ملی ہیں، دو دوزخ سے بچنے کی چیز ملی، تو پھر تو نور اور نور ہو گیا کام۔ 3 دفعہ کہہ کے پھر درود پاک پڑھیں گے نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ درود پاک تو ویسی فضیلت ہے، جیسی پڑھتے ہیں الحمدللہ تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں آنی شروع ہوتی ہیں اور 10 سلامتی ادھر آتی ہیں۔ کیا دیکھیں کیسے دروازے ہیں ہمارے پاس گناہوں کے۔ اب یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں، ہم نیکی تو نیکی کے تو کام کر رہے ہیں صحیح ہونے کے لیے۔ آج سے جتنے ذاتی سن رہے ہیں، مرد سن رہے ہیں، بات پہنچائیں میرے لیے بھائی آج ہم بڑے عمل نہیں کر سکتے، ضروری نہیں، لیکن اتنا تو عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو کیا مشکل ہے اس میں؟ یہ عادت بنائیں بس کہ سخت کہ صبح اٹھوں گا تو 3 دفعہ کھاؤں گا، رات کو جاؤں گا 3 دفعہ ہی کہہ کے سوں، بس پہ چھوڑ دیں اللہ پہ۔ اللہ توفیق تمہارے ساتھ میں پیارا ایک درود پڑھ دیں سبحان اللہ پیارے آقا پہ۔ بس یہی کہہ دیں پیار سے الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، یہی کہہ دیں۔ یہ اٹھاتے ہیں فرشتے جو آپ درود پڑھیں گے ایسے فرشتے اٹھائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف دربار میں پیش فرما دیں کہ یہ بندہ جی گناہ گار ہے تو سیاکار میں اٹھتا ہے تب بھی دودھ پڑتا ہے، سوتا تب بھی آپ پہ دودھ بھیجتا ہے سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں سرکار کی محبت کیسے آتی ہے، اچھا گناہ گار ہے کہ گناہ گار ہے، گناہوں مجھے یاد کرتا ہے جی، گناہوں میں آپ کو یاد کرتا ہے، گناہوں میں یاد کرتا ہے تو میں کیوں نہ اس کو یاد کروں۔ اللہ وہ تو بہت بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ باتوں کس میں بھائی تو یہ میں تو ذکر شروع کر رہا تھا، کر بھی دیا تھا جس میں کوئی آج بیان شان تو نہیں میں نے کرنا تھا، لیکن دل میں آیا کہ کوئی اچھی بات ایک پہنچا دوں اپنے دوستوں کی طرف، کوئی آسان سی بات پہنچاؤں جو جنت بھی مل جائے اور دوزخ سے بھی بچ جائے۔ بڑے بڑے عمل تم بتاتے رہتے ہیں اتنے ہزار یہ پڑھیں، اتنے ہزار یہ پڑھیں، 5000 یہ پڑھیں، لیکن بعض دفعہ سرکار دوست نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں جیسے گناہ گاروں کے لیے جن کو بڑے عمل کی توفیق نہیں ہو رہی، ان چھوٹے عمل سے کام بن جاتا ہے انسان کا۔ جب چھوٹی چیز سے کام بن جائے نیک ہو جائے تو پھر بڑے عملوں کو کرنا شروع کر دیں، یہ شکر ہے کہ اللہ میں اب نیک ہو گیا، پھر ہم بڑے بڑے اعمال بھی شروع کریں گے بھائیو، پکی بات۔ دیکھیں بیچ میں ذکر کے دماغ میں میرے اللہ پاک نے اتنی پیاری حدیث جو تھی میرے ذہن میں ڈال دی، یہ حدیث میں سنا رہا ہوں، کتنی پیاری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پر سنانے والے بڑے پیارے صحابی ہیں، انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يسأل الجنة ثلاثة لقالت الجنة، لقالت الجنت بولتی، جنت بولتی، جب انسان زمین اپنے بستر پہ کہیں گے جنت بولے گی اللہم ادخل الجنہ۔ کوئی ہے ایسا آدمی جس پہ انکار کرے، جس پہ یقین نہ کرے؟ سب سے بڑا زندیق ہوگا جو کہ نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا، زندیق ہوگا، زندیق شیطان ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو کہ جنت ایسے بولے گی؟ جنت کا تو پتا پتا بولے گا، جنت کی مجال ہے۔ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت کی کیا مجال ہے نہ بولے مومن کے لیے؟ قال جنت اللہم ادخلنا جنت ومن تجاوز من النار، آگ سے بچنے کے لیے 3 دفعہ اللہ کہے گا ہمیں بچا، قالت نار اللہ جنہ من نار، تو پھر دوزخ بولتی ہے، دوزخ خود ہوتا ہے، کیونکہ سرکار میں حکم ہو گیا نا، کل تو اپنے امتی کے بارے میں بول جسے میرے پاس نہ آ رہے، جہنم بولے گی جس کو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو میرے پاس نہ آئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامین سراج محمد ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نور ذات ساری جميع ساری اسمات صفاتی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الشفیع المذنب المنتهى ویاسین الحبیب النبی
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزمنا وجدنا وحكمنا ومدنا كل ذلك مننا یا اللہ تو ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ دانشتہ اور غیر دانشتہ گناہ معاف فرما. یا اللہ جو نادانی میں گناہ کیے معاف فرما. یا اللہ جو نادانی میں گناہ کیے معاف فرما. یا اللہ جو نفس کے کہنے پر گناہ کیے معاف فرما. یا اللہ جو شیطانی وساوس کے ذریعے گناہ کیے معاف فرما. اے معاف فرمانے والے تو معافی کو پسند فرماتا ہے. اے میرے رب تو روز دن پکارتا ہے. یا اللہ سحر سے لے کے رات تک تو یہ پکارتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے. یا اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، مانگنے کو پسند فرماتا ہے. یا اللہ تو اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما. اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے غضب کو، اے اللہ اپنے غضب کو، یا اللہ اپنے غضب کو رحمت میں تبدیل فرما دے. یا اللہ ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دے. یا اللہ ہمارے پریشانیوں کو آفت میں تبدیل فرما دے. یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو، ہمارے چیخ اور پکار کو میرے مولا تو اپنی رحمت میں چھپا لے. یا رحم رحیم ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھر میں سکون نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، شادابی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کو میرے مولا تو حیا نصیب فرما. یا اللہ ان کو دین نصیب فرما. یا اللہ ان کو چار دیواری نصیب فرما. یا میرے مولا انہیں ہمارے ان کے ایسے اعمال سے کرا جو ہماری آخرت کا ذریعہ بنے. یا اللہ ہماری آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنے. اے میرے مولا ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے میرے مولا ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ایسے اولاد عطا فرما جو فرما بردار ہو. یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو کہنا ماننے والی ہو. یا اللہ ایسے اولاد عطا فرما میرے مولا جو مرنے کے بعد صدقہ دینے والی ہو، ایصال دینے والی ہو، تلاوت کرنے والی ہو. یا اللہ ہمارے لیے استغفار کرنے والی ہو. اے میرے نافرمان اولاد سے ہمیں بچا. یا اللہ ہماری ضعیف اور آخری عمر ہماری یا میرے مولا بہترین عمر کا حصہ بنا دے. یا اللہ ہماری آخری عمر بہترین عمر کا حصہ بنا دے. یا اللہ آخری عمر ہمارا بہترین عمر کا حصہ بنا دے. یا اللہ تو ہمارا آخری اعمال بہترین اعمال بنا دے. یا اللہ ہمارا آخری اعمال بہترین اعمال بنا دے. یا اللہ سب سے اچھا دن وہ بنا جس دن تیرے سے ملنا ہو میرے مولا، تیری ملاقات ہو. یا میرے مولا جب اس دنیا سے ہم جا رہے ہیں میرے مولا تمام زندگی کے دنوں میں سب سے خوبصورت دن وہ بنا دے. اے رحم الرحیمین، اے اکرم الاکرمین. یا اللہ جس کے لیے تو نے کائنات کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کو سجایا. یا اللہ جس کے لیے تو نے پوری کائنات کو سجایا. یا اللہ جس کے لیے تمام انبیاء اپنی خواہشات ظاہر کرتے رہے. یا میرے مولا یا اللہ وہ تیرا حبیب ہے. یا اللہ وہ تیرا حبیب ہے میرے مولا. اس کے صدقے سے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب کی سنتوں پہ چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. آپ کی شریعت سے ہمیں محبت نصیب فرما دے. یا میرے مولا سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب فرما دے. یا اللہ سرکار دو عالم کے ہاتھ سے ہمیں جامع کوثر نصیب فرما دے. اے میرے مولا قبر میں جب ہم پہ سوال کیے جائیں یا کریم
ہمارے اپنے حبیب کو، ہمارے نبی کو، ہمارے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کے لیے لیا اس کو خبر میں دے مولا۔ یا اللہ تو اپنا کرم فرما، یا اللہ تو اپنا رحم فرما، یا اللہ اس حق کے تو فیل جو تیری بارگاہ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ہم پناہ مانگتے ہیں ہر اس شر سے جو ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے، یا اللہ ہر اس شر سے جو جلدی آنے والا ہے یا دیر میں آنے والا ہے۔ اے میرے مولا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہر اس خیر کا جو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یا اللہ جو جلد آنے والا ہے جو دیر میں آنے والا ہے۔ اے میرے مولا تمام نیک چیزیں یا اللہ تو ہمارے اعمال میں جمع فرما، برائیوں سے تو ہمارے اللہ یا اللہ تو ہمیں دور فرما، یا اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔